آج رات کراچی میں ایکسپو سینٹر میں ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرے میں آپ دوستوں سے ضرور ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ تمام دوست جو کراچی اور گرد و نواح میں رہتے ہیں اور اس مشاعرے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور ایکسپو سینٹر پہنچیں آج رات 8 بجے۔ یہاں دنیا بھر سے شعراء وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ آج بڑی اچھی اور بھرپور بیٹھک ہوگی آپ کے ساتھ۔ بہت سارے دوست ہیں جو ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب مجھے پاکستان آتے ہوئے دبئی میں 2-2.5 دن میرے وہ خرچ ہو گئے۔ وہ وقت جو میں نے یہاں دوستوں سے ملنے ملانے کے لیے اور یہاں مختلف جگہوں پہ کھانے کے لیے یا دیگر دوستوں سے ملنے کے لیے رکھا تھا، وہ وقت یقیناً ضائع ہو گیا، وہ وہاں چھن گیا مجھ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں جو ہوائی اڈے پر جو کیفیت تھی، جو افراتفری تھی، میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں اس سے آگے ہی بھی کروائی، لیکن وہ 2.5 دن میرے لیے بڑے قیمتی بھی تھے۔ اور وہ قیمتی یوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو میں نے وہاں ان 2.5 دنوں میں سیکھیں وہ غیر معمولی تھیں۔ کچھ ایسے نئے رشتے بن گئے، کچھ ایسے نئے دوست بن گئے۔ کہتے ہیں کہ کہہ کے ساتھی بہت ہوتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھی وہ کم ہوتے ہیں، لیکن ساتھی اصل میں وہی ہوتے ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں اور کوئی آپ کے ہنسی میں ہنسی شامل کر دیتا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ رو رہے ہوں اور کوئی آپ کے ساتھ رونے لگ جائے تو یہ ہے اصل کیفیت۔ اور میرے خیال میں اسی کا سب سے زیادہ اپنے طور پر یوں سمجھیے کہ معاملہ بھی اہم ہوتا ہے۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جن سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک اور جو بات عجیب تھی وہ یہ کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور کسی چھت تلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ہر حال میں وہاں وقت وہ بتانا ہی ہوتا ہے، تو آپ غیر معمولی طور پر اوپن اپ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ آپ وہ باتیں، وہ پرائیویسی، وہ اپنی ذاتی چیزیں جو آپ عام حالات میں دوسروں سے شیئر نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ چیزیں بھی شیئر ہونے لگتی ہیں۔ وہاں ایک احساس تو مجھے یہ ہوا کہ آپ کا مذہب کوئی بھی ہو، آپ کا رنگ کوئی بھی ہو، آپ کی نسل کوئی بھی ہو، آپ کا ملک کوئی بھی ہو، لیکن بہت اندر جا کے، بہت بنیادی سطح پر ہم سب انسانوں کے ایک جیسے ہی مسائل ہیں۔ جب آزادی چھن جاتی ہے، ہم ایئرپورٹ میں ایک طرح سے بند تھے، ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، ہم فلائی بھی نہیں کر پا رہے تھے، ہم سو بھی یوں نہیں پا رہے تھے کہ ہر 1 گھنٹے بعد فلائٹ کا ٹائم 1 گھنٹہ آگے بڑھ جاتا تھا، تو سونے کا بھی معاملہ نہیں تھا۔ مناسب خوراک وہ کچھ لوگوں تک یوں محدود ہو جاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر کارڈ ہے یا لوکل کرنسی ہے یا ڈالرز ہیں تو وہ لے سکے گا۔ کئی افراد تھے جن کے پاس کارڈز نہیں تھے یا لوکل کرنسی موجود نہیں تھی، ان کی ایکسیس بھی نہیں تھا کھانے تک، اور کھانے کے لیے کوئی واؤچر لینا ہوتا تھا تو آپ لائن میں لگ جائیں اور 6 گھنٹے کے بعد آپ کو باری ملے گی۔ تو بڑا ایک عجیب ایکسپیرینس تھا، بہت ہی خوبصورت احساس اس لحاظ سے کہ اس بیچ میں جو دکھ نے بہت سارے دوستوں سے ملاقات کروائی، اور وہاں جو نئی ایک طرح سے یوں اتنی دیر تک آپ کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے لگے تو رشتہ داری جیسے کا احساس ہونے لگتا ہے، تو وہ ہوا۔ وہاں میں وہ خاتون نہیں بھول سکتا جو نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف بچے کا دودھ تلاش کرتے ہوئے دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جو دودھ اس کے پاس ہوگا جو بچے پیتے ہیں وہ تھا نہیں اس کے پاس، یعنی وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑا وقت کے لیے لائے ہوں گے، وہ یعنی تھوڑا ان کے پاس تھا۔ وہ اسی طرح وہاں ایک مجھے جوڑا نظر آیا جو نیوزی لینڈ سے تھا، پہلی دفعہ وہ نیوزی لینڈ سے باہر نکلا تھا اور وہ بارسلونا جا رہا تھا، اور انہوں نے بقول ان کے ایک کیتھیڈرل میں ایک خصوصی ایونٹ میں شرکت کرنا تھی۔ $200 بھی انہوں نے غالباً دیے تھے، اور بقول ان کے کہ وہ غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے وہ $200 دیے تھے، اور اس میں ان کو وائن پلائی جانا تھی، اور ان کے بقول اب ان کا جہاز چونکہ لیٹ ہو گیا ہے تو وہ ان کے پیسے وہ ضائع ہو گئے۔ وہ بیک وقت ہیلپ لیسنس، بے بسی اور روحانسی جس کو کہتے ہیں، ہنسی میں رونا اور رونے میں ہنسی کا ایک عنصر تھا۔ اسی طرح ہمارے وہاں کئی دوست نئے بنے، منظور کھوسو ہمارے دوست بنے، اسی طرح مہتاب ہمارے دوست بنے، حبیب ہمارے دوست بنے۔ وہاں ایک خاتون تھی رمشا، ان سے میری بہت تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسی طرح دیگر میں کئی افراد کے نام بھی بھول گیا،
نام دیکھیے میں بھول گیا، لیکن اب میں ان کی شکلیں پوری زندگی شاید نہیں بھول پاؤں گا. تو وہ سب تھے. اس کے بعد پھر ہم بالآخر ہمیں جہاز تک ایکسیس مل گیا اور ہم کراچی آ گئے، لیکن سامان ہمارے پاس نہیں تھا. تو پھر یہاں ظاہر کراچی میں دوستوں نے مدد کی کہ ہمارے پاس تو دوسرے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ جو کپڑے تھے جو 4 دن سے پہنے ہوئے تھے وہی چل. تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ یہ بنیادی انسانی معاملات کتنے معصوم سے ہیں، بہت بنیادی قسم کے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہنسنا رونا، بنیادی ضرورتیں. اور یہی میرے خیال میں جو کام کی بات سیکھنے کی ہے وہ بھی ہے کہ آپ کا مذہب یا رنگ یا نسل کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو حادثاتی طور پر آپ کو مل گیا. آپ پشتون ہیں اگر، یا آپ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا مہاجر ہیں یا کوئی بھی ہیں آپ، وہ آپ حادثاتی طور پر ہیں. آپ جو اس وقت مہاجر دوست مجھے سن رہا ہے، اگر وہ کسی پشتون کے گھر میں پیدا ہوتا تو وہ پشتون ہوتا. یا اسی طرح اگر آپ مسلمان ہیں یا آپ یہودی ہیں یا آپ مسیحی ہیں یا آپ ہندو ہیں یا آپ کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ایک حادثاتی ہی بات ہے. سچی بات یہ ہے، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. اگر میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں اتنے ہی زور و شور سے ہندو بھی ہوتا. اگر میں کسی مسیحی یا یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں اتنے ہی شد و مد کے ساتھ اس نظریے یا اس عقیدے کے حق میں دلائل دے رہا ہوتا. اور یہ چلتا رہے گا معاملہ. میری رائے میں اس سے سب سے زیادہ جو سیکھنے کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی سطح پر ہم سب تمام انسان، ان کی نسل کوئی بھی ہو، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، وہ مشترک ہیں، ان کی اقدار مشترک ہیں. جو تفاوتیں ہیں یا تفریق یا تقسیم ہے، یہ خوبصورت چیز ہے. ہمارے اندر جو فرق ہے یہ اصل میں فرق نہیں ہے، یہ تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، اور یہ بے حد حسین ہے. اگر یہ تنوع ختم کر دیا جائے، یہ فرق ختم کر دیا جائے، یہ دنیا بہت بری جگہ ہوگی رہنے کے لیے. ہمیں مختلف رنگ چاہیے، ہمیں مختلف عقیدے چاہیے، ہمیں گفتگو اور مکالمہ چاہیے. میں ایک ایسی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں سارے کے سارے بائیں بازو کے یا صرف مارکسسٹ ہوں، یا سارے کے سارے مذہبی ہوں، یا سارے کے سارے غیر مذہبی یا لا دین ہوں. میں ایک ایسی دنیا کا تصور کرتا ہوں جہاں خدا کو ماننے والوں سے لے کے خدا کے نہ ماننے والوں تک سب ہوں. ایک ایسی دنیا جہاں فار رائٹ سے لے کے فار لیفٹ تب سب ہو، قوم پرستوں سے لے کے نیشنلسٹوں سے لے کے اور جو غیر قوم پرست لوگ ہیں سب ہوں. لیکن ان کے بیچ میں تشدد نہ ہو، گفتگو ہو، تفریق ہو لیکن مکالمے کے ساتھ ہو. بہتری مکالمہ طے کرے اور دلیل طے کرے. یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں شاید ہمیں ایک دن پہنچنا ہی ہوگا. اگر ہم واقعی اس دنیا کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اور پھر ملک کی سطح پر بھی ایسا ہی. آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، ملک کے کسی بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں یا بستے ہیں، آپ کو بنیادی طور پر ایک نقطہ سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ آپ اس علاقے یا اس قوم یا اس زبان یا آپ اس مذہب سے متعلق اس لیے ہیں کہ آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مذہب یا اپنی تہذیب یا اپنی نسل اس سے باہر نکل سکیں. نسل کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح مذہب تبدیل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو جو مذہب تبدیل کرے اس کے ساتھ بھی بیٹھے، اس سے بات کریں، پوچھیں کہ اس نے ایسی کون سی جرنی سے گزرا ہے، وہ ایسے کون سے دلائل اس نے اکٹھے کیے کہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس کا عقیدہ، وہ کرسچن تھا یا یہودی تھا یا مسلمان تھا یا وہ ہندو تھا، اس نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا. اس کے پاس بھی دلیل ہوگی بھائی. تشدد سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں گفتگو کی طرف آنا ہے. اگر ہم گفتگو کی طرف آ گئے اور اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں مکالمہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ معاشرہ راکٹ کی طرح ترقی کرے گا. ہمارے معاشرے میں جو ہے، مجھے یہاں کے صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے، یہاں اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اب جسمانی طور پر طاقتور لوگ بھی ہیں، مختلف خطے بھی ہیں ہمارے پاس. صرف ایک شے کی کمی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم طاقت سے بات کو درست بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل کو طاقت نہیں سمجھتے. اگر آپ طاقت کو دلیل سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جنگل کا معاشرہ بن جائے گا. جنگل میں طاقت کا قانون ہوتا ہے، جو طاقتور ہے وہی ٹھیک ہوگا. اگر آپ واقعی ایک مہذب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دلیل کو طاقت بنانا پڑے گا کہ جس کی دلیل بڑی ہوگی وہ بڑا ہوگا. تو اگر آپ اس واقعی دلیل کے حق میں ہیں اور اگر آپ واقعی مکالمہ چاہتے ہیں تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اس معاشرے کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکے گی. اور یہ وقت کی
اس گرداب سے نکلتا ہوا ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ ہمارا دکھ صرف یہ ہے کہ ہمیں مکالمے سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں اختلاف برداشت کرنے، دیکھیے برداشت ویسے بہت برا لفظ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا برداشت، میں قبولیت بلکہ جشن کا قائل ہوں۔ ہمیں اختلاف کا جشن منانا چاہیے، ہمیں اس اندر اپنے روح کے اندر تک یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ اختلاف موجود نہ ہو تو یہ معاشرہ بھی موجود نہ ہو، یہ دنیا بھی موجود نہ ہو۔ چیزوں کے اندر اختلاف ان کی نمو، ان کی ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ آئیے ارتقاء کے لیے مکالمے کو فروغ دیں، اور آج بہت سارے دوست جو مشاعرے میں آئیں گے ان سے بھی وہاں مشاعرے میں بھی گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی بیٹھک ہو پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاعری کا سیشن ہوگا، جو مشاعرہ ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ وہاں افتخار عارف سمیت جو اس دور کے بڑے شعراء ہیں وہ موجود ہوں گے، اور آپ بھی موجود ہوں گے، تو ایک خوبصورت پنڈال سجے گا، خوب لطف آئے گا۔ جانے سے قبل آپ لوگوں سے اس انداز کی ملاقات میں خود بہت دن تک یاد رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔